کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو توڑنے کی کوشش کی ہو، آپ کے خوابوں کا مذاق اڑایا ہو یا آپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہو؟ اس وقت دل چاہتا ہے نا کہ کاش یہ لوگ ہماری زندگی میں کبھی نہ آتے، مگر آج میں آپ کو ایک حیران کن سچائی بتانے جا رہی ہوں۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جی ہاں، شکر گزاری ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 بڑی حکمتیں جن کی وجہ سے ہمیں زہریلے اور منفی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ زہریلے لوگ آپ کو اپنی اصل پہچان دکھاتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، صابر ہے اور باشعور ہے، مگر اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کی عزت پر حملہ کرے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ زہریلے لوگ جو ہیں وہ ایک آئینے کی طرح ہیں جو آپ کو آپ کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کے آفس میں اس کی ایک کولیگ ہر روز اس کے کام پر تنقید کرتی، یہاں تک کہ میٹنگز میں اس کو شرمندہ کرتی۔ شروع میں وہ لڑکی رو پڑتی، لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ میں اب اپنی خاموش محنت سے جواب دوں گی۔ چند ماہ بعد ہی اسی محنت نے اسے پروموشن دلا دی اور وہ کولیگ اس کی کامیابی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ لوگ وہ مشکل ہیں جو آپ کو آسانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ ان کا شکریہ کہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ دکھایا کہ آپ کے اندر کتنا صبر اور برداشت ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ یہ لوگ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ منفی لوگ آپ کو احتیاط سکھاتے ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق بھی تقریباً 60% لوگ زندگی میں کم از کم ایک بار قریبی شخص سے دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن وہی دھوکہ انہیں آگے احتیاط بنا دیتا ہے۔ جیسے اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال لیں، ایک بزنس مین نے اپنے بچپن کے دوست پر بھروسہ کیا اور مگر اس دوست نے اس کا پیسہ لے کر غائب ہو گیا۔ اس دن سے اس نے سیکھا کہ کاروبار میں رشتے نہیں، اصول چلتے ہیں۔ اب ہر معاہدے میں وہ لکھنے پڑھنے کو اہمیت دیتا، معاہدہ کرتا، ریٹن ایگریمنٹ کرتا۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی ہر ایک پر اندھا اعتماد نہ کرو۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ زہریلے لوگ آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور آپ کو بھروسے کا فن سکھا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف۔ یہ آپ کو اپنی حدیں مقرر کرنا سکھاتے ہیں۔ زہریلے لوگ اکثر آپ کے وقت، عزت اور ذہنی سکون پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے آپ حد مقرر کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ ایک ماں کے رشتہ دار بار بار اس کے بچوں کی تربیت پر اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا بچہ ایسے کرتا ہے، تمہارے بچے کو تمیز نہیں ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، یہ اس کا توجہ تو فلاں کام کی طرف بہت زیادہ ہے، تو آخر کار اس کی ماں نے محبت سے لیکن مضبوطی سے کہا، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور یہ میں خود دیکھوں گی۔ اس دن کے بعد اس کی عزت میں، اس کے سکون میں اضافہ ہوا، وہ اور آرام سے اپنے بچوں کی اپنے حساب سے تربیت کرنے لگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی اپنی حد سے نہ بڑھو اور دوسروں کو بھی اپنی حد سے آگے نہ آنے دو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زہریلے لوگ آپ کو اپنی زندگی کا کنٹرول لینا سکھا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ یہ آپ کو صبر اور ضبط نفس سکھاتے ہیں۔ غصہ سب میں ہوتا ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد پر جھوٹا الزام لگا، لیکن انہوں نے کیا کیا، بدلہ لینے کے بجائے صبر اور شرافت سے اپنا موقف اس کو پیش کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب حقیقت جان گئے اور اس کا جو مقام ہے استاد کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ زہریلے لوگ آپ کو وہ ضبط سکھا دیتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ اب آتے ہیں 5th پوائنٹ کی طرف۔ یہ آپ کو بہترین فیصلہ سازی سکھاتے ہیں۔
جب کوئی بار بار آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے نا، آپ سیکھ جاتے ہیں کہ کہاں جواب دینا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہو کی ساس ہر بات پر اعتراض کرتی تھی، اور اس نے پھر کیا سیکھا کہ مجھے ہر جگہ لڑنا نہیں ہے، ہر لڑائی لڑنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں جو ہے نا نظر انداز کرنی پڑتی ہیں تاکہ سکون قائم رہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی جب بے وقوفانہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ زہریلے لوگ آپ کو حکمت اور فیصلہ سازی کا ماہر بنا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف۔ یہ آپ کے اندر کا فائٹر جگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ نا آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی آپ کو پھر مضبوط بھی بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کے باس نے کہا، تم اس کام کے لائق نہیں ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس نے اس بات کو نا اپنے دل پہ لے لیا، اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ثابت قدم رہے گا اور وہ اس کام کو پورا کر کے دکھائے گا۔ اور پھر اس نے اتنی لگن اور دلچسپی کے ساتھ اس کام کو کیا کہ وہ پھر اپنی کمپنی کا سب سے کامیاب لیڈر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی کہ ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا کہ منفی لوگ آپ کو محنت اور کامیابی کی راہ پر لگا دیتے ہیں، آپ کو محنت کرنے پر، کامیابی حاصل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب آتے ہیں 7ویں پوائنٹ پہ۔ یہ آپ کو شکر گزاری سکھاتے ہیں۔ جب آپ نیگیٹو لوگوں کے رویوں سے گزرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ نیگیٹو بیہیویئر ایکسپیرینس کرتے ہیں نا ان کا، تب پھر آپ اچھے لوگوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اچھے لوگوں سے ملتے ہیں نا، آپ کو ان کی قدر ہوتی ہے، آپ ان میں ڈفرینس کرنا جانتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسے بیہیو کیا تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اور پھر آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے اینڈ پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں جو لوگ ہمیں رلاتے ہیں نا، جو ہمیں توڑتے ہیں، وہی ہمیں بنانے والے سب سے بڑے استاد ہوتے ہیں۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو تکلیف دے تو دل ہی دل میں کہہ دینا، شکریہ، تم نے مجھے مضبوط بنا دیا۔ یاد رکھیں، لوگوں کے رویے آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتے، مگر آپ کا رد عمل آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آزمائش میں خیر دیکھنے کی نظر دے اور ہر زہریلے رشتے کو ہمارے لیے ترقی کا زینہ بنا دے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔